الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، بزرگو، محترم ساتھیو، 16واں پارہ 19ویں سورت سورہ مریم، اس کی 55 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں جناب ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے اور نبی تھے۔ صدیقاً نبیّا، جو اس کا لفظی معنی بھی بنتا ہے سچے نبی تھے۔ وہ تو ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن ان کی خاص حسرت بیان کی گئی کہ وہ سچے، راست باز، حق کی آواز کو بلند کرنے والے، حق کو تسلیم کرنے والے۔ صدیق کا لفظی معنی ہے وہ ہے راست باز۔ ہر وہ کام جو اللہ کے احکامات کو ماننے میں آتا ہو وہ کام کرنے والا بندہ، سچا، عمل میں سچا، قول میں سچا، سچائی کی دعوت دینے والا، سچائی پر عمل کرنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقین میں بنا دے۔ آگے فرمایا وَرْفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بعض مفسرین نے بالخصوص بنی اسرائیلی جو اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے اور آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ یہ ہم نے بھی یہ باتیں سنی ہوئی اس طرح کی، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، نہ کسی حدیث سے، نہ کسی تفسیر سے جو صحیح تفسیر ہیں ان میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ ویسے آپ کا مقام چوتھے آسمان پر ہے، کیونکہ جو حدیث معراج ہے، جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی، اور انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، صالح بھائی کہہ کر آپ کو بلایا اور آپ سے بات کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ تو ویسے موسیٰ علیہ السلام کا مقام چھٹے آسمان پر ہے، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہیں، ایسے دیگر انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان آسمان پر اللہ نے مقام بنایا ان کا، وہ سارے انبیاء فوت ہو کے وہاں پہنچے ہیں، اللہ نے کا مقام ان کو وہاں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات چل رہی تھی ہماری یہ آخری عشرے کے حوالے سے اعتکاف کی، تو الحمدللہ جن بھائیوں کو اللہ توفیق دی وہ تو اعتکاف کر رہے ہیں، شروع کیا اعتکاف انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اعتکاف نہیں کر سکے کسی مجبوری کے باعث، ان کے لیے احادیث سے یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، سختی کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے، جیسے بندہ ہم پنجاب میں لنگوٹا کس لیا بندے نے، بس کم کر کے چھڑنا ہے۔ ایسے ہی رمضان شروع ہوتے ہی آپ صدقہ و خیرات، اعمال کی تیز ہوا کی طرح اعمال کرتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پھر آپ کمر کس لیتے، یعنی کہ بندے نے آرام نہیں کرنا پھر جب تک اپنی منزل کو نہیں پا لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں گوٹا کس لیا بندے نے، صاحب جب تک وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، اپنا کام ختم نہیں کرے گا، بیٹھے گا نہیں وہ۔ اس کا یہ مطلب ہے نا۔ اس لیے آخری عشرے میں کمر کسنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک رمضان ختم نہیں ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو اللہ کی بخشوا نہیں لیں گے، آرام نہیں کریں گے۔ آخری عشرے میں سونے کے بارے میں سختی سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ سوتے نہیں تھے، آخری عشرے میں بہت کم سوتے تھے، صرف اپنے آپ کو سہلانے کے لیے تھوڑا سو لیا، پھر شروع ہو گئی۔ بالخصوص راتوں کو پوری رات جاگنا، اور پھر خاص طور پہ طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں،
25ویں 27ویں 29ویں رات جو ہے یہ تو خاص طور پہ جاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا جس 27ویں کو بس جاگ لیں گے ہمارا وہ حق پورا ہو جائے گا جاگنے کا۔ میرے بھائیو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، قطعی طور پر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ صرف 27ویں کو جاگنا ہے۔ جہاں بھی لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے رمضان کی آخری 5 پاک راتوں کا ذکر آیا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 پاک راتیں ہیں جو ان میں اس کو تلاش کیجیے۔ اس میں 21ویں جو گزر چکی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب اس رات کا ثواب اجر اس قدر ہے کہ 1000 رات سے 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات اگر کسی کو مل جائے تو۔ انشاءاللہ مزید کل بیان کروں گا، ٹائم کی بھی شارٹیج ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رات گزر چکی ہے، باقی 4 رہ گئی ہیں ہمارے پاس اس سال کی راتیں۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہماری زندگی میں رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں سے کچھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔